بالکل۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ہم میلاد مناتے ہیں، ماشاءاللہ سے ذکر اہل بیت بلند ہوتا ہے اور بہت اچھا ماشاءاللہ محافل منعقد ہوتی ہیں، اور اس میں ہم جو ہے منقبتیں بھی پڑھتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں اور سارا کچھ، تو اس میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ سب جو ذکر اہل بیت جو ہم ان ٹیونز کے اوپر کرتے ہیں جو کہ عام رائج ہیں ہمارے ملکوں میں برصغیر میں، خاص طور پر جو فلمی گانوں کے اوپر ہوتی ہیں اور جو اس قسم کی جو لغویات کے اوپر بیسڈ ہوتی ہیں، ایسی جو گانوں کی ٹیون کے اوپر یا طرز کے اوپر جو ہم منقبت پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں، جو کوئی بھی ذکر اہل بیت کرتے ہیں، کیونکہ آج کل ایک بہت بڑا مشکل فتنہ یہ بھی ایک طرح سے ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ میری تصحیح کیجیے گا، کہ یہ ہم کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ گندے گندے گانوں کے اوپر کی جو ٹیونز ہیں ان کے اوپر آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں، منقبت پڑھ رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں اور اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو اس پہ دین کیا حکم جاری کرتا ہے؟ اس پہ سننے والے، سنانے والے، لکھنے والے اور اس کو چلا کے خوش ہونے والوں کے اوپر دین کیا کہتا ہے؟ اور اس کا درست طریقہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ دین کون سا درست طریقہ بتاتا ہے کہ ہم شعر گوئی میں کیا چیزیں ایڈ کریں، کس طریقے سے ایڈ کریں، اس پہ تھوڑا بتائیے گا۔ درست، بالکل ایسی ہے جیسے میں نے اپنے گھر کے اندر خوشی بنانے اور جشن کے لیے یا جیسے ولیمہ رکھنے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود نبی اکرم کے دادا نے یہ رکھی کہ انہوں نے گھر کے اندر لوگوں کو بلایا اور وہ کسی کا اذیت کا باعث نہیں بنا۔ تو اس طرح کی تقریبات کے اندر خود اپنی شان کا خیال رکھنا، اپنی حیثیت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تو جو آپ نے عرض کیا واقعا یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکیزہ ترین ہستیوں کا ذکر انتہائی غیر پاکیزہ روشوں کے ذریعے سے ہونا شروع ہو گیا ہے، اور بلکہ اب بہت زیادہ تلخ صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ہم نے کیونکہ یہاں پہ قوم مقدسہ کے اندر بھی علماء کے پاس بھی لوگ مراجعہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مثلا فنا منقبت خواہ نے یہ منقبت لکھی ہے، یہ امیر المومنین کا تذکرہ اس طرح سے ہوا ہے، تو دیکھ کے واقعی تعجب بھی ہوتا ہے، اور جس طرف یہ ڈگر جا رہی ہے اگر یہ ایسے ہی ہوا تو یہ قرآن کریم کے بالکل مخالف ایک کام انجام پا رہا ہے کہ جیسے خود خداوند متعال اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ خدا کا ارادہ ہے، خدا چاہتا ہے کہ خدا ان ہستیوں کو اس طریقے سے پاک و پاکیزہ و طاہر رکھے، وہ ان ہستیوں کو اتنا پاکیزہ رکھے کہ جیسے پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ معروف آیت ہے، اور اس آیت کا مصداق ہم جانتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق فقط اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے، محمد و آل محمد اس آیت کے مصداق ہیں، اور خداوند متعال چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہر قسم کی الرجز جو قرآن کے اندر اصطلاح آئی کہ الرجز تمام طرح کی ناپاکیاں، ان تمام ہر نوع کی ناپاکی سے خداوند متعال ان کو دور رکھتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم قرآن کے اوپر ایمان بھی رکھیں اور ہم قرآن کی اس آیت کا مصداق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سمجھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ خداوند متعال ناپاکیوں سے دور کرتا ہے، اور پھر ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے ناپاک ترین روشوں کا انتخاب کریں، ناپاک ترین اداؤں کا انتخاب کریں، غیر مناسب ترین الفاظ کا انتخاب کریں، غیر مناسب ترین حرکات و سکنات کا انتخاب کریں، تو یہ قرآن مجید کی اس آیت کے بالکل منافی کام ہوگا۔ اگر کوئی شخص حتیٰ فقط قرآن سے بھی سیکھنا چاہے، یہ ادب تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم پاکیزہ ہستیوں کا ذکر پاکیزہ انداز سے کرو، پاکیزہ روشوں کے ذریعے سے کرو، پاکیزہ قالبوں کے ذریعے کرو، پاکیزہ انداز سے کرو، پاکیزہ راہوں سے، طریقوں سے اس کا ذکر کیا جائے۔